السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کو جمعہ مبارک۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس جمعے کی برکتوں سے سرفراز عطا فرمائیں، ہماری پریشانیوں کو، ہماری بیماریوں کو اور ہماری تمام جو بھی تکالیفوں کو دور فرمائیں اور ہماری حاجتوں کو پورا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کچھ ذکر کیا تھا کہ بہو بیٹیوں کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے، کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ آج اسی کے حوالے سے دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور کچھ نہ کچھ تو اپنے ذہنوں میں کچھ باتیں بیٹھیں گی جس سے فائدہ ہوگا۔ جو میرے دماغ میں آیا میں سوچا میں آپ تمام سے شیئر کر رہا ہوں، اسے کوئی بھی پرسنل نہ لیں۔ آج کا موضوع میں بنا رہا ہوں بہو بیٹیوں کو کس طریقے سے اپنے سسرال جانے کے بعد کس طریقے سے رہنا چاہیے، کن کن چیزوں کو اپنانا چاہیے تاکہ ان کی زندگی آگے چل سکے۔ کیونکہ میں اس ویڈیو کو اس لیے بنانا ہوں کیونکہ اتنے مسئلے مسائل آ رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں ہو رہی ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم تمام کو ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور زندگیوں کو آگے سکون سے چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہو بیٹی کا کردار، یعنی جب بیٹی بہو بن کر کسی کے گھر جاتی ہے تو اس کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ جو میرے حساب سے میں جو سوچا ہوں، پڑھا ہوں، سنا ہوں، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر فائدہ مند ہو تو اپنائیے۔ دیکھیے، جب کسی کی بیٹی بہو بن کر گھر آتی ہے تو وہ کئی اپنے ساتھ خواہشات، کئی امیدیں، کئی خواب لے کر آتی ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے جب ہم کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لے کر آ رہے ہیں تو ہم اس کی مدد فرمائیں۔ وہ بھی ایک لڑکی ہے، کم عمر ہے، زندگی کی شروعات کرنے والی ہے، کر رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد فرمائیں، مدد کریں۔ اور بہو کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی آئیڈیا، جو بھی خیالات، جو بھی طور طریقے وہاں پر تھے، طور طریقوں کو وہیں پر چھوڑ کر آئیں، اور جس گھر میں ہم جا رہے ہیں، جس گھر میں ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہے ہیں، ان طور طریقوں کو اپنائیں، نہ کہ اپنے ہی طریقے سے ان لوگوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ جو بہو کا فرض ہے وہ پوری طریقے سے انجام دیں، ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دیں، ننند ہو دیور ہو ان کو اپنے بھائی بہن کا درجہ دیں۔ اگر ان سے بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ناگوار گزرتی ہیں تو برداشت کرنا سیکھیں۔ اور مین بات کہ آپ کے سسرال کی بات باہر جانے نہ دیں۔ ماں باپ کو بھی وہی بات سنائیں جو سنانے والی ہیں، نہ کہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات فون کر کر اپنے ماں باپ کو بتائیں۔ تو یہ چند چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی اگر اپنائیں، کس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی، کس گھر میں نا اتفاقیاں نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے گھر میں نا اتفاقی ہوگی تو آپ گھر چھوڑ دیتے ہیں کیا؟ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہیں وہاں بھی ہوتی ہے، بھائی بہن سے لڑائی ہوتی ہے، کبھی والد سے باتیں سنتے ہیں، کبھی والدہ غصہ کرتی ہیں تو برداشت نہیں کرتے۔ اسی طریقے کو، سیم کانسیپٹ کو لے کر آپ اپنے سسرال جائیں، وہاں پر بھی اگر چھوٹی موٹی کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو ضرور برداشت کریں، ہنس کر اس کا سامنا کریں، برداشت کریں، صبر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہی چیز کو زیادہ ترجیح دی ہے، صبر کو، کیونکہ جو انسان صبر کرتا ہے وہ دنیا جیتتا ہے اور آخرت بھی جیتتا ہے۔ ہمیں چاہیے، بہوؤں کو چاہیے کہ جب ہم ان کے گھر جائیں تو ان کے طور طریقوں کو، ان کے اصولوں کو اپنائیں، جہاں تک ہو سکے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کی خدمات کریں۔ اگر ضعیف ہو آپ کے ساس سسر تو ان کی خدمت کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو فیوچر میں دے گا۔ آج وہ جو جگہ پر ہے، کل آپ کو ان کی جگہ پر آنا ہے۔ اگر آپ آج ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں گے
تو برابر اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو بھی دے گا۔ کبھی بھی مین چیز یہ بات یاد رکھیں، اپنی شوہر کی عزت، اپنے سسرال کی عزت کو ڈھانپ کر رکھیں، برداشت کریں۔ اور ساس سسر کو بھی چاہیے کہ چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو پکڑ کر ایشو نہ بنائیں۔ کیا آپ کی اولاد جب خطا کرتی ہے تو کیا آپ انہیں برداشت نہیں کرتے، انہیں معاف نہیں کرتے؟ جہاں پر بہو کی بات آتی ہے وہ بات کو بالکل سنجیدہ طریقے سے لیتے ہیں اور اسے ایشو بنا دیتے ہیں، تو اس طریقے سے نہ کریں۔ ہر دو کو چاہیے کہ صبر اور برداشت کا مادہ رکھیں، خوش خرمی اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور خاص طور پر بہوؤں کو چاہیے کہ اپنے گھر کی عزت گھر کے باہر نہ جانی پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قسمتوں میں جو لکھ دیا ہم کو برابر وہ چیز فیس کرنا ہے، چاہے اس میں امیری سے امیری ہو یا غریبی سے غریبی ہو۔ آپ دین کا دامن نہ چھوڑیں، متقی ہو کر زندگی گزاریں، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ دیکھیے پھر اس کے بعد زندگی کا مزہ کتنا اچھا آتا ہے۔ تو میں ہر ماں باپ کو، لڑکی کے ماں باپ کو بولنا یہ چاہوں گا کہ لڑکی کو آپ اپنی ٹائم دیں، اس کے سسرال میں جمنے کے لیے، ان لوگوں کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ اپنے دماغوں کو ان کے دماغوں سے لڑائیں۔ جب آپ بچی کو ودا کر دیتے ہیں تو بس یہ دیکھیے کہ بچی خوشحال ہے یا نہیں، اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پہن رہی ہے، اور پھر اپنے آئیڈیاز اس پر تھوپتے ہیں۔ وہ بوکھلاہٹ کے مارے آپ کچھ بولتے ہیں، وہ کچھ بولتے ہیں، وہ کچھ اور کر بیٹھتی ہے، جس سے اس کی زندگی خراب ہوتی ہے۔ کوئی بھی ماں باپ تا حیات لڑکی کے ساتھ نہیں رہتے۔ جس طریقے سے آپ یہ اسٹیج پہ آ گئے، لڑکی کل وہ اسٹیج پہ آ جائے گی اور آپ نہیں ہوں گے، تو اس سے گزارنا ہے، اسے فیس کرنا ہے۔ تو اس کو زندگی کو اچھی طریقے سے سمجھنے کا موقع دیجیے، اسے سمجھائیے، جہاں تک ہو سکے اس کو اس کے رہبر بن کر اسے راہ بتائیں، اچھی سے اچھی باتیں سکھائیں، نہ کہ ڈیپینڈنٹ بننے کی عادت ڈالیں۔ زندگی انسان کو ایک ہی وقت ملتی ہے، ایک ہی وقت گزارنا ہے، تو جہاں تک ہو سکے زندگی کو خوشحال بنائیں، اچھی طریقے سے جئیں۔ آپ کا جو رشتہ ہے، آپ کا جو مقام ہے، اسے جانیں بہترین طریقے سے۔ اگر آپ بڑی بہو بن کر جا رہے ہیں تو سب کو ساس کے بعد آپ مقام اپنا بنائیں، ان کو لے کے چلیں۔ اگر آپ چھوٹی بہو بن کے جا رہے ہیں تو سب اپنے بڑوں کا، جیٹھ جیٹھانی ہو، ساس سسر، ان کا عزت کا جو مقام ہے اسے برقرار رکھیں، ان کو عزت دیں، ان کو سمجھیں، اور جہاں تک ہو سکے اپنی بول چال کو کنٹرول میں رکھیں۔ انسان کو کبھی بھی اپنے الفاظ اور اپنے دماغ کے بیچ فلٹر رکھنا چاہیے۔ اگر وہ فلٹر رکھ کر بات کریں تو اس کی کوئی بات سامنے والے کو بری نہیں لگتی۔ تو جتنا ہو سکے بات کرنے سے پہلے سوچیں کہ میں کیا بولنے جا رہی ہوں۔ سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو بولیں سوچ سمجھ کر بولیں، اور جہاں تک ہو سکے صبر رکھیں، نظر انداز کریں چھوٹے چھوٹے باتوں کو، جب تک وہ لڑکی اپنا مقام بنا نہیں لیتی، نہ کہ شروع دن سے ہی اس کا پیچھا اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ برداشت کریں گے، صبر کے سنگات لیں گے، خوشحال ہسمکھ چہرے سے فیس کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ کی بھی مدد اس میں ملے گی۔ انشاءاللہ تعالی ایک مزید اور ایک ویڈیو بناؤں گا شوہر کے کردار پر، انشاءاللہ تعالی وہ بھی ضرور سنیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، انشاءاللہ تعالی سے اگر آپ ذہنوں میں اتار لیں گے تو کبھی کسی لڑائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ اور میں پھر دوبارہ بول رہا ہوں، یہ کوئی پرسنل چیز نہیں ہے، یہ ایک کامن ایشو ہے، موضوع ہے، اس پر میں بولنا چاہ رہا تھا، بولا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی سنیے گا ضرور۔ جزاک اللہ خیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ہم تمام کی زندگیوں کو
خوشیوں سے بھر دے مالک، آمین ثم آمین، جزاک اللہ خیر۔